تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے فرما برداروں کا مقام اپنی بارگاہ میں بلند کیا، اپنی زمین و آسمان میں ان کی تعریف اور ان کا ذکر اونچا کیا اور ان کے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دیے تو وہ نعمت کے احسان مند اور شکر گزار ہوئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تخلیق و حکم کے لحاظ سے بادشاہت اور تدبیر میں منفرد ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ نظم و نثر میں آپ کا وصف بیان کرنے سے ہمت قاصر ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور اچھی طرح آپ کی پیروی کرنے والوں پر، اتنا درود و سلام جو شمار کرنے سے ختم نہ ہو۔ اما بعد، لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ اس سے ڈریں، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کو عظیم اجر سے نوازے گا۔ مومنوں، انسان کی زندگی محدود ہے اور اس کے دن گنتی و شمار کے ہیں۔ کل کتنا نزدیک اور خوشگوار تھا جب ہم رمضان کی آمد کی خوشخبری دے رہے تھے، اور آج وہ رمضان تاریخ و اثر، سبقت و عبرت بن چکا ہے۔ بخدا اے صیام و قیام اور سلامتی کے ساتھ فرشتوں اور جبریل کے اترنے کے مہینے تو ہمارے پاس آیا اور خوش کر گیا، ہمیں عطیات اور تحفوں سے نوازا، پھر تو ہمیں پیٹھ دکھا کر رخصت ہو گیا۔ اے اللہ، اس مہینے کے پانے اور اس کے مکمل کرنے پر تیرے لیے ہر طرح کی حمد ہے۔ اے اللہ، ہم نے جو اس میں روزہ اور قیام کیا ہے اسے قبول فرما، آئندہ سال ہمیں رمضان نصیب فرما، اسے ہمارے لیے صحیح سلامت رکھ اور ہمیں اس کے لیے صحیح سلامت رکھ۔ سنیں، کچھ لوگ رمضان میں طاعت کی چاشنی سے لطف اندوز ہوئے اور ان کے دل مسجدوں اور جماعت سے جڑے، مگر رمضان کے بعد ہی غفلت کی طرف لوٹنے لگے اور وقت و فرائض ضائع کرنے لگے۔ سنیں، جو رمضان کی عبادت کرتا تھا تو رمضان گزر چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، مرنے والا نہیں۔ اللہ کے بندو، قبولیت کی علامت ہے عبادت پر مداومت برتنا، اور رد ہونے کی علامت ہے آدمی کا اپنی عادت کی طرف لوٹنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر یہ وہی کرے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ چنانچہ رمضان میں جو بھی خیر اس نے حاصل کیا ہے اس کا تحفظ ضروری ہے، اور جس شر سے بھی اس نے پرہیز کیا ہے اس کی طرف نہ لوٹے۔ شاعر کا کہنا ہے، جب آدمی گھٹیا چیزوں سے رک جائے تو اس کا ہر مہینہ روزے کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں، خیر کے دروازے کھلے ہیں تو طلبگار کہاں ہیں، اور نیکی کے چشمے رواں ہیں تو بہرہ مند ہونے والے کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیتا ہوں۔ نماز اسلام کا ستون اور عبادات کی اصل ہے، اس سے وجدان مہذب ہوتا ہے، گندگیوں کی صفائی ہوتی ہے اور جسموں کی ریاضت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعہ 2 سے جمعہ تک اور ایک رمضان 2 سے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جس نے نوافل ادا کیے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان روزانہ فرض کے علاوہ 12 رکعت نماز نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ رات میں قیام
کرنا اور اسے نماز کے ذریعے زندہ رکھنا صرف رمضان میں نہیں سال کی تمام راتوں میں مشروع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے کھڑے نماز پڑھتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم یا دونوں پنڈلیاں سوج جاتی۔ اس پر آپ سے کہا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ روزہ بلند ترین قدر و منزلت اور عظیم ترین اجر و ثواب والے اعمال میں سے ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے فرزند آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کی، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رمضان کے بعد جن روزوں کی آپ کو دعوت دی گئی ہے ان میں سے شوال کے 6 دن کے روزے ہیں۔ جس نے یہ روزے رکھے گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ نبی ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالی نے ایک نیکی کے عوض 10 نیکیاں مقرر کی ہیں، چنانچہ ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہے اور عید الفطر کے بعد 6 دن یعنی مکمل 1 سال ہوا۔ اسے امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور مستحب روزوں میں سے ہر مہینہ 3 دن کے روزے اور سوموار جمعرات یوم عرفہ محرم اور شعبان کے روزے ہیں۔ رہی بات قرآن کی تو اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے سچا کلام اور سب سے اچھی بات ہے جو ہدایت کا سرچشمہ اور رحمت کا سوتا اور روشنی کا منبع ہے۔ جس نے اسے پڑھا اور اس کی تلاوت کی گویا وہ رحمان سے ہم کلام ہوا، ایسے شخص سے عظیم ثواب اور معزز ٹھکانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے ان میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو بے شک وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگترے کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ خوشگوار ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے کھجور جیسی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ شیریں ہے۔ اسے امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہ لکھنے والے انتہائی معزز پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اسے امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور معاملہ انہی پچھلی باتوں میں منحصر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو متنوع اور متعدد بنایا ہے اور طاعتوں کو وسیع اور زیادہ کیا ہے تاکہ بندے ان پر متوجہ ہوں اور بندوں میں ان کی رغبت بڑھے۔ تو انعام کتنا زیادہ ہے اور اکرام کتنا واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم ہے رہے ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے کتاب حکیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا اور اللہ سے اپنے لیے آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ سب اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کے لیے یکسوئی برتی اسے جوڑا، اپنا فضل اس پر پھیلایا اور اس کی دعا سنی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہم سروں اور شبیہوں سے اور ذہنوں میں آنے والے تمام تصورات سے بلند ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں جن کی بدولت دین کا مینارہ اونچا اور بلند ہوا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان کے پیروکاروں پر۔ اما بعد اللہ کے بندو آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ وہ عمل جو کم ہو مگر پائیدار ہو اس عمل سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر پائیدار نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو پائیدار ہوگا کہ وہ کم ہو۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جو عمل خالص یعنی اللہ کے لیے اور درست یعنی سنت کے مطابق ہوگا وہ مقبول ہے، اور جو عمل ان دونوں سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے خالی ہوگا اس کے کرنے والے کا
मुहासबा होगा और उससे बाज पुरस होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरज़ू है उसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना करे। अल्लाह ताला कदरदान और करीम है। अमल करने वाले को उसके अमल का बदला दुनिया में दिल की सआदत, सीने की कुशादगी, नफ्स की कुव्वत, आँख की ठंडक और शैतान से हिफाजत की सूरत में देगा और आखिरत में रहमत, माफी और रज़ामंदी और जन्नत से सरफराजी की सूरत में देगा। अल्लाह का फरमान है जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन बा ईमान हो तो हम उसे यकीनन निहायत बेहतर जिंदगी अता फरमाएंगे और उनके नजदीक और उनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी उन्हें जरूर जरूर देंगे। इतनी बात हुई और आप दुरूद व सलाम पढ़े, हदिया की गई रहमत और नवाजी गई नेमत यानी अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ अल्लाह तू दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा पर, आपके पाक पाक बाज अहले खाना पर और आपकी बीवियों उम्महातुल मुमिनीन पर। ऐ अल्लाह तू राज़ी हो जा चार खुलफा और आइम्मा हुनफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से, बाकी तमाम आल व असहाब से और उन लोगों से जो ता क़यामत उनका अच्छी तरह इत्तिबा करें और उनके साथ हमसे भी अपने एहसान व करम से राज़ी हो जा या करीम या मुतआल। ऐ अल्लाह तू इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। ऐ अल्लाह तू इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। दीन के किले की हिफाजत कर और अपने मोमिन बंदों की मदद कर। ऐ अल्लाह गमगीन मुसलमानों का गम दूर कर, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबत खत्म कर, कर्जदारों का कर्ज अदा कर और हमारे बीमारों और मुसलमानों के बीमारों को शिफा अता फरमा अपनी रहमत से या रहमान रहीमीन। ऐ अल्लाह हुदूद व सरहदों पर तैनात हमारे सिपाहियों को दुरुस्ती अता फरमा। ऐ अल्लाह तू उनका मुईन व मददगार बन, उनकी ताईद फरमा और उनका सहारा बन। ऐ अल्लाह तू हमें हमारे वतनों में अमन अता फरमा, हमारे सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा, हमारे इमाम और वली अम्र की हक और फिक और दुरुस्ती के जरिए ताईद फरमा। ऐ अल्लाह तू उन्हें और उनके वली अहद को ऐसे काम की तौफीक दे जिसमें मुल्क और बंदों की भलाई हो या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह तू हमारे तमाम छोटे बड़े पोशीदा व ज़ाहिरी अव्वल व आखिर गुनाहों को बख्श दे जिन्हें हम जानते हों या ना जानते हों। ऐ अल्लाह तू हम तुझसे मामले पर साबित कदमी और उस हिदायत पर अजीमत का सवाल करते हैं। हम तुझसे तेरी नेमत की शुक्रगुजारी और तेरी अच्छी इबादत का सवाल करते हैं। ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा और आग के अजाब से हमें बचा ले। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।